ناظرین السلام علیکم. یہ تو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ سیاست ہے یہ سازش میں کسی دن ہم ایک شادی بھی ڈسکس کریں گے. لیکن شادی جب عمران خان کی ہو، ایک ایسے لیڈر کی شادی ہو جو گزشتہ 6 ماہ میں 1 کروڑ پاکستانیوں کو سڑکوں پہ نکال لے، اور جو کروڑوں لوگ جسے ٹیلی ویژن میں کیپٹیویٹڈ ہوں، تو پھر اس کی شادی محض ایک پرسنل شادی نہیں رہتی بلکہ پاکستانی سیاست کا ایک طرح سے حصہ بن جاتی. اور آج ایک بہت انٹرسٹنگ سوال یہ ہے جو خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سے دھڑے اٹھا رہے ہیں، خاموشی سے اٹھا رہے ہیں، کہ اس شادی کا پاکستانی سیاست پہ اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پہ، اس کی فارچونز پہ کیا امپیکٹ ہوگا. اور یہیں سے ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی شادی، میرا پہلا سوال ہے، بڑا بریفلی میں چاہتا ہوں آپ ایکسپلین کریں کہ جب شادی عمران خان کی ہو تو یہ ایک پرسنل میٹر رہے گا؟ نہیں، پرسنل تو بالکل بھی نہیں رہے گا. اور آج تو آپ نے دیکھا کہ تمام ہی سوشل میڈیا جو ہے اس پر اتنی زیادہ بمبارمنٹ ہو گئی کہ شادی کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور ہوا ہی نہیں. اور جو تمام ہی میڈیا تھا باقی بھی، وہ بھی عمران خان کی. اور آپ کھل کے بولیں، اس لیے کہ ریحام خان 10 بجے خود اپنا ایک انٹرویو دے رہی ہیں لائیو ڈان کے اوپر، اس لیے ہمیں کوئی دیکھنے کا چانس کسی کا ہے نہیں ہماری ڈسکشن کے دیکھے جانے کا. لیکن کھل کے بولیں. لیکن میرا جو ہے وہ اس میں یہ تھا کہ آج جو ہم نے بہت ساری جو انٹرسٹنگ ٹویٹس دیکھی، اس میں جو میری پک آف دا ٹویٹ ہے وہ عمار مسعود کی جو ٹویٹ ہے. انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے پوچھا کہ لڑکا کرتا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بس نواز شریف کو تنگ کرتا ہے. ایک دو اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹس ہیں. ایک ٹویٹ تو یہ کہ تو یہ تھا اصل لندن پلان. اور ایک تھا کہ اب آنٹیاں اپنی بیٹیوں کے بارے میں کہیں گی بیوٹی پارلر والے کو کہ ریحام والا میک اپ کر دیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ نیچرل بات ہے، یہ پہلے بات بھی ہم نے کی کہ میڈیا پہلے تو ہر وہ چیز دکھاتا ہے جس میں لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے. کمرشل میڈیا ہے، وہ دکھائے گا جو چیز ہو رہی ہے. اور وہ یہی عمران خان کی جو شادی ہے، شہباز شریف صاحب کی شادیاں اتنی گلیمر نہیں تھا ان میں، اتنا ایونٹ اتنا سیکسی نہیں تھا مے بی جتنا عمران خان کا ہے. عمران خان کا ایک سٹارڈم ہے. ریحام خان جو ہے وہ بھی ایک ہماری دوست بھی ہیں، ہمارا کولیگ بھی ہیں، وہ بھی ایک میڈیا سٹار ہے. ہمارا کولیگ ہے، ہماری کولیگ ہے. کبھی پٹھان بھی تو ہے نا، پٹھان بھی ہیں تو ہمارا ہو جاتا ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ ان کی شادی سے انٹرسٹ تو لوگوں کا ہوگا اور ہے. اور یعنی اگر شادی ریحام خان کی بجائے کسی ایسی پشتون خاتون سے ہو رہی ہوتی جو ایک روایتی خاتون ہوتی جس کو دنیا نے نہ دیکھا ہوتا، جس کی تھوڑی سی پروفائل چھپ جاتی اخبار کے اندر، تصویریں بعد میں آ جاتی، تو اتنی دلچسپی شاید شادی کے ایلیمنٹ میں نہ ہوتی. یعنی اگر علیمہ بی بی نے شادی کرائی ہوتی تو شاید اتنی وہ دھوم لڑکے والا یا اس طرح کا نہیں آتا. اسی لیے وہی نہیں. یہ ایک الگ ایشو ہے کہ ان کے آنے کی نہ آنے کی کیا امپورٹنس ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آج تو ساری پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے تمام سیاسی جو لیڈران ہیں، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا شادی کا مسئلہ ہے، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. لیکن جب شخصیت اتنی امپورٹنٹ ہو، اس کی اتنی سیاسی اہمیت ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ورنہ کسی کی شادی کو تمام ٹیلی ویژن چینل نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کو تو نہ دینا، پھر انٹرٹینمنٹ والے بتائیں کو اور کریں. تو آج سارا دن یہ ایک ٹاپ بلیٹن رہا ہے، دن کے 11-12 بجے کے بعد سے مسلسل یہ ایک ٹاپ نیوز سٹوری رہی ہے. اور ہر جو ریسٹورینٹ کا ٹیبل ہے اس کے اوپر یہی ڈسکس ہوتا رہا. اور یہ ڈیفینیٹلی اس کی ایک پولیٹیکل امپورٹنس ہے. شادی ویسے بھی جو ہوتی ہے، کوئی بھی شادی ہو، مغرب کی شادی ہو یا مشرق کی شادی ہو، شادی بہرحال ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہوتا ہے، اس کے اپنے ایک پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتے ہیں. شادی کیسے ڈیسیجن ہوتا ہے؟ شادی تو ایک بڑی پولیٹیکل ڈیسیجن ہوتی ہے. دیکھیں نا، شادی خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے، پھر شادی ان آدمی عورت کے درمیان ان کے کیا انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ کیسے پین آؤٹ کریں گے. صرف اس میں ایک یہاں تو ہماری ایلیٹ کرتی شادی یہ دیکھ کے ہے کہ اس کا پولیٹیکل بینیفٹ کیا اور اس کا کاروباری وہ تو فواد وہ تو اس کی ایکسٹرنل پالیٹکس ہے کہ اس میں زمین کتنی آئے گی، جائیداد کا کیا چکر ہے، تعلقات کیا ملیں گے، ایسٹس کیا ملیں گے. لیکن شادی کے اپنے اندر بھی ایک پولیٹیکل انٹرنل ڈائنامکس ہوتے ہیں. یا عمران خان کو پولیٹیکل فائدہ کیا ہوا اور ریحام خان کو پولیٹیکل فائدہ کیا ہوا؟ اچھا ہاں، یہ بھی ایک ایشو ہے کہ ہو ہیز گینڈ آؤٹ آف اٹ. آف کورس ریحام کو پوری دنیا ملی ہے، اور عمران خان نے بھی ٹھیک ہے، بیوٹیفل کپل. یعنی عمران کو یہ ہے کہ عمران کو جو اس میں سے مل سکتی ہے، ان کو ایک ایموشنل اسٹیبلٹی مل سکتی ہے، کمپینین شپ مل سکتی ہے، ایک وائز کاؤنسلنگ مل سکتی ہے، پڑھی لکھی ہیں، ورلڈلی ویو ہے، اسمارٹ ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، وہ ایک اچھی کمپینین ثابت ہو سکتی ہیں. اور شاید عمران بنی گالا کے ٹاپ میں بہت تنہا رہے ہوں، لونلی رہے ہوں، تو ان کی لونلینس اور ان کی تنہائی خیر کبھی نہیں رہے. لیکن چلیں اچھا. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو میں نے نا پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے جو بڑے آف دا ریکارڈ ہے، لیکن ان کی سمجھ کے اس میں میں پوائنٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے لیے، ہمارے پروگرام کے لیے ظاہر ہے باقی سارے ٹیلی ویژن دکھا رہے ہوں گے جو ان کی شادی کی مطلب ہمارے جو پروگرام ہے اس میں شاید اہم ترین 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اس شادی کی پی ٹی آئی کی انٹرنل ڈائنامکس کیا ہے،
اس کی پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس کی کیا اہمیت ہے اور پھر پی ٹی آئی کی ایکسٹرنل پالیٹکس میں کیا اہمیت ہے. آگے پروگرام میں چل کے ہم نے ظاہر ہے کہ پاکستان کی لارجر پالیٹکس بھی اگلے پارٹ میں بھی اس کو ڈسکس کریں گے. مولانا فضل الرحمان اور متحدہ کے درمیان میں جو چپکلس چل رہی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. جو 6 بنیادی آبجیکشنز میں نے پی ٹی آئی کے اندر سے ایک ہیں لوگوں کو کنسرنز ہیں. اب آپ انٹرنل ڈائنامکس کی بات کریں. ایک پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگ جو بڑے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں عمران خان صاحب کے, ان کا کنسرن یہ ہے کہ اگست اور سپٹمبر اور پھر اکتوبر کے بعد بڑھتے ہوئے وہ یہ سن رہے ہیں کہ عمران ریحام سے شادی کرنے والے ہیں یا کسی سے شادی کرنے والے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم میں سے لاکھوں ہزاروں لوگوں کو کوئی لاہور سے آ رہا ہے, کوئی فیصل آباد سے آ رہا ہے, کوئی خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے, کوئی کراچی سے آ رہا ہے, اپنے خرچے پہ لوگ آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دھرنے چل رہے ہیں, ریلیز چل رہی ہیں, گرمی ہے یا سردی ہے, بارش ہے, کنٹینرائزیشن ہے, پولیس کی مار پیٹ ہے, ڈنڈا بازی چل رہی ہے, اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے اس کا ایک بہت بڑا کاز ہے, نیشنل کاز ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں یہ بات اچھمبے کی لگتی ہے کہ ہمارا اتنا بڑا لیڈر جس سے ہم اتنی سیریسنیس ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ اس وقت ایک رومانس اور محبت اور ان کی وہ شادی کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں. سو ایک لیس دین سیریسنیس کی فیلنگ ان کو ہوتی ہے, اس میں ایک سینس آف بیٹریل پیدا ہوتا ہے. ایک یہ فیلنگ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسا تھا ہی ایک اوپن اینڈڈ, اگر ایسا نہیں تھا, اگر خود ان کو لگ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, چھپانے والی نہیں ہے, تو پھر اس کو چھپایا کیوں گیا؟ اس کے بارے میں ڈینائل بھی مختلف طور پہ دیے گئے. ریحام نے بھی ٹیلی ویژن پروگرام میں ڈینائل دیے اور خود عمران خان نے بھی متعدد طریقوں سے اس طرح سے بات کی جیسا لگتا کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی فکر ہے بڑی عجیب سی, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کا اکیلا ہونا, تنہا ہونا, اور اس سے پہلے ان کی جمائمہ کے ساتھ شادی ہونا جو کہ ایک نوبلٹی اینڈ رائلٹی اور سب کچھ برطانیہ, اس کی ایک بڑی انٹرنیشنل مسٹیک تھی جس میں عمران خان ایسے ہیرو اور سپر مین تھے جن کو اس پورے سسٹم سے باہر انہوں نے جا کے شادی کی اور پوری دنیا جو ہے اس نے اس شادی کو سیلیبریٹ کیا, اس کی امپورٹنس تھی. اب عمران اپنی اس شادی سے پاکستان کے بعد باقی تمام پاکستان میں میرڈ آدمیوں کی طرح ہو گئے ہیں جو اسی طرح سے شادی کرتے ہیں مور اور لیس. تو وہ ایک جس طرح باقی سیاستدان دوسری تیسری شادی کر لیتے ہیں, عمران ان کی کیٹیگری میں آ گئے ہیں, وہ سپر مین اور سپر ہیرو کی کیٹیگری سے ان کا وڈرال ہو گیا. اور اس چیز پہ لوگوں کو بھی بڑی پریشانی اور فکر ہے کہ جو علیمہ اور سسٹرز جو ہیں اور ان کے خاندان نے اس کی پارٹیسپیشن نہیں کی, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک برا شگون ہے, اور اس میں شاید ایک حل بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریحام کی سکسیس ہوگی, بڑی انٹیلیجنس ہوگی, کامیابی ہوگی کہ وہ علیمہ اور سسٹرز کو منائیں اور اس خاندان کو اکٹھا کر لیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی اپنی جو فیملی ہے, جس طرح حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں, سعید اللہ نیازی, انعام اللہ نیازی, جو ان کے کزنز ہیں اور ان کی شادیاں بھی ظاہر آپس میں ہوئی ہیں, ان سے پہلے بھی کوئی وہ پولیٹیکلی یا نجی طور کے اوپر اتنے وہ قریب تو نہیں ہے. جمائمہ خان سے بھی شادی جو تھی وہ ان کا اپنا فیصلہ تھا, خاندان کا فیصلہ تو نہیں تھا. وہ خاندان تو جانتا بھی نہیں ہوگا جمائمہ خان کون ہے. میرے خیال میں عمران خان چونکہ جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے اس میں وہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہے, اپنے فیصلے وہ خود لیتے ہیں. سیریسنیس میں دیکھیں صحیح ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھرنے کے درمیان میں کیوں شادی کر لی. کچھ لوگوں نے آج آبجیکشن کیا کہ ابھی پشاور ٹریجڈی ہوئی تھی تو ابھی کیوں کر لی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ کب کرتے مطلب بعد میں کرتے تو آپ نے کہنا تھا جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے, جوڈیشل کر لی ہے, پھر آپ نے کہنا تھا الیکشن آ رہے ہیں اب کیوں کر لی ہے. سو وقت تو اگر آپ اس پہ آبجیکشن کرنا چاہیں تو ہزار آبجیکشن ہو رہی تھی کیوں کر لی. ہاں جی, تو وہ نہیں ایشو. سیریسنیس مجھے یوں لگتا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے انٹرنل ڈائنامکس میں صرف اس وقت پرابلم ہوگی جب ریحام خان اگر یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی سیاست کرنی ہے. اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی میں کوئی رول پلے کرنا ہے, پھر ریپلز آئیں گے. پھر اس کی دو بڑی وجہ ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا, میں نے یہ سنا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہی میں نے سنا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں, انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو یوتھ ونگ ہے اس کو ہیڈ کریں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پی ٹی آئی کا جو اپنا سلوگن ہے کہ ہم ڈائنیسٹک پالیٹکس نہیں کرتے, خاندانی پالیٹکس نہیں کرتے, اور عمران خان صاحب نے اپنے خاندان کو بہت علیحدہ رکھا ہے تمام تر سیاست سے. اگر ریحام جو ہیں وہ آتی ہیں سیاست میں آتی ہیں اور پی ٹی آئی کی سیاست میں آتی ہیں تو عمران خان اپنا ایک بہت ہی بنیادی سلوگن کھو دیں گے, اور جو ایک الیکشن کا ایک طریقہ کار انہوں نے بنایا ہوا ہے جس میں وہ جائیں گے اس میں ظاہر ایک رکھنا آئے گا. مجھے ذاتی طور پہ نہیں لگتا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ریحام خان جو اسرٹیو ہے, کانفیڈنٹ ہے, پڑھی لکھی ہے, ورلڈلی وائز ہے, برطانیہ میں رہی ہے, سب کچھ ہے, وہ پھر اپنے آپ کو اتنا کنٹرول کرے گی کہ پی ٹی آئی کا جو اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی نہیں کرے گی, اس میں ویزیبل نظر نہیں ہوگی, اس میں لیڈرشپ کلیم نہیں کرے گی.
دیکھیں ریحام کے سامنے ایک تو یہ ہے کہ ریحام جو ہے وہ برطانیہ میں بھی رہی ہیں، امریکہ کی، ان کو بھی پتا ہے فرسٹ لیڈیز کا کیا رول ہوتا ہے دنیا میں. فرسٹ لیڈی بھی کہاں بنی ہے، جو بھی پی ٹی آئی کی تو وہ فرسٹ لیڈی ہے نا. اب دیکھ آپ اس میں اپنے رول بنا سکتے ہیں سیاست میں ایکٹیو ہوئے بغیر بھی. مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کو سیاست، ان کو پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے، ان کو اپنا رول تراشنا چاہیے بغیر پالیٹکس، بغیر پی ٹی آئی کی سیاست میں آئے ہوئے. وہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کو دیکھ سکتی ہیں، وہ پشاور کے ہاسپٹل کو دیکھ سکتی ہیں، وہ اس طرف جا سکتی ہیں. لیکن اگر وہ یہ جس دن انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی سیاست میں آنا ہے، پی ٹی آئی کے انٹرنل ڈائنامکس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. چاہے شاہ محمود قریشی ہوں، چاہے شفقت محمود صاحب ہوں، چاہے جہانگیر ترین صاحب ہوں، یہ سارے لوگ، فوزیہ بی بی تو خیر پہلی کافی جو ہے وہ ناراض ہے، لیکن باقی لوگوں کو بھی اچانک جھٹکا لگے گا. اور سیف اللہ نیازی ہوں یا عمران اسماعیل ہوں، جو پرانے سارے لوگ آ رہے ہیں، ان کو ایک جھٹکا لگے گا. یہ سب لوگوں کی آپ نے لیڈرشپ کا نام لیا ہے، جس میں شاہ محمود قریشی بھی ہیں، جہانگیر ترین بھی، باقی سب کا بھی آپ نے نام لیا ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کی اسٹرگل کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ جگل کر کے، یعنی مطلب ایک جو اسٹرگل ہوتی ہے نا، انٹرنل اسٹرگل سے ان کی پوزیشنز ڈٹرمن ہوئی ہیں. اب اگر اس میں کوئی بائی ورچو آف میرج، جیسے بائی ورچو برتھ ہوتا ہے، اگر کوئی بائی ورچو آف میرج کسی کو لیڈرشپ رول ملنے لگ جائے گا تو اس سے دھڑے پیدا پھر پی ٹی آئی ڈائناسٹک ہے نہیں نا پارٹی. ایک بریک لے لیں، اس کے بعد ناظرین انتہائی انٹرسٹنگ میں سمجھتا ہوں، بلکہ دلچسپ ہے، یہ سیاسی ڈسکشن ہے، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ عمران اور ریحام خان کی شادی کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوگا، قومی سیاست پہ کیا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پہ کیا ہوگا. وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. صاحب میں آپ سے یہ جو میں جانے سے پہلے یہ بات یہ کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی ڈائناسٹک پارٹی نہیں ہے. اس میں جو سارے لوگ آئے ہیں ان میں بھی دو طرح کے گروپ ہیں نا. ایک تو جیسے جہانگیر ترین صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، جو لوگ پہلے پالیٹکس کرتے رہے، غلام سرور خان صاحب ہیں یہاں سے، یہ لوگ ہیں جو پرانے پالیٹکس کرتے رہے. لیکن ایک بہت بڑی میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو کبھی سیاست جنہوں نے کی نہیں. علی زیدی جو کراچی کے بھی پریزیڈنٹ بنے ہیں، عمران اسماعیل ہیں، اس کے بعد سیف اللہ نیازی صاحب ہیں، بہت اور بڑے ہمارے فیصل جاوید ہیں، اور ہمارے سارے جو دوست ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے ساتھ یہ سیڑھیاں چڑھی ہیں. اچھا، اب بلاول بھٹو والی پارٹی یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ بلاول بھٹو کے علاوہ وہاں پہ تو ایک بھٹو فیکٹر ہے نا پیپلز پارٹی میں، جس کے ارد گرد پارٹی اکٹھی ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی بلاول کو کیوں بنا دیا، کوئی بھی بن جائے. لیکن عمران فیکٹر تو یہاں پر بھی ہے نا. عمران فیکٹر ہے نا، لیکن وہ عمران خان کا فیکٹر پی ٹی آئی سے جڑا ہوا ہے، وہ ان کی فیملی کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، ڈائنیسٹی نہیں ہے وہ. یہاں بھٹو جیسی ڈائنیسٹی، جیسے کوئی لوگ کہتے ہیں نا جی وہ دیکھیں جی اعتزاز احسن بن جاتا، قمر زمان کائرہ بن جائے صدر، یا فلانا بن جائے. بھائی وہ تو بھٹو کے بغیر وہ اپنی سیٹیں نہیں جیت سکتے. بھٹو ہے تو خورشید شاہ صاحب، بڑے بڑے جو جغاوری لوگ ہیں، آپ نے دیکھتا ہے جب مصطفیٰ خر ہٹتا ہے پیپلز پارٹی سے صفر ہو جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ، جتوئی ہٹتا ہے صفر ہو جاتا ہے. سو اس کی جو ڈائنامکس ہے پارٹی پالیٹکس کے وہ الگ ہے. سو اسی لیے میرے خیال میں ریحام خان کی بہت بڑی غلطی ہوگی اگر وہ پارٹی کے اندر اپنا رول تلاش کرنا شروع کر دیں گے. مجھے لگتا ہے شی از وائز انف وونٹ ڈو دیٹ. اتنی سمجھدار ہیں کہ وہ نہیں کریں گی. شی از ویری وائز. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سمجھدار ہیں تو ایک بہت امپورٹنٹ کام وہ یہ بھی کریں گی کہ یہ عمران خان کی جو فیملی ناراض ہے، ان کو اتنا موقع نہیں ملا کہ اس کو ایڈجسٹ کرتے، ریئیکٹ کرتے، یا ان کو سمجھایا نہیں گیا، لے کر نہیں آئے علیمہ اینڈ سسٹرز وغیرہ کو. ان کو یہ آہستہ آہستہ کوشش کر کے واپس لے کر آئیں گی اس فولڈ میں، بیکاز ایکسپیرینس یہ شو کرتا ہے، سائیکولوجیکل لٹریچر یہ شو کرتا ہے کہ مشرق تو دور کی بات ہے، مغرب میں بھی جب ایک فیملی کی بلیسنگ کے بغیر آپ میرٹل ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں تو عموماً آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ بھی کیونکہ شروع میں تو آپ کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر بہت سی چیزیں، وہ بھی لائلٹیز ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کی افیکشنز ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کی محبتیں ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو پھر تنگ کرنے لگ جاتی ہیں اور وہ اس پہ ایک پریشر پڑتا ہے. تو یہ پہلے تو انہوں نے نہیں کیا. مثلا جو پارٹی کی اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو اگر کسی عمران خان کی خاندان سے کسی آدمی نے، نہیں ویسے میں بات کر رہا ہوں، ریلیشن شپ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پارٹی کے لیے بھی عمران خان کے خاندان سے، عمران خان کے علاوہ اگر کسی شخص کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے تو وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کی ہے. حفیظ اللہ نیازی جو تھے انہوں نے اس پارٹی کی آرگنائزیشن میں ہر چیز میں، اور جاوید ہاشمی کو بھی وہ لے کے آئے تھے. لیکن جب ٹکٹس وغیرہ کی باری آئی تو عمران خان نے حفیظ اللہ نیازی صاحب کو، انعام اللہ نیازی صاحب کو، سعید اللہ صاحب کو فارغ کر دیا. ان کو پولیٹیکل اہمیت نہیں دی. تو اب یہ آپ تصور بات کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شادیاں مغرب میں بھی جب خاندان کی مرضی کے خلاف کی جاتی
جاتی ہیں, ان کی بہت آبجیکشن بھی کی جاتی ہیں, تو کچھ عرصے کے بعد اس پہ پرابلم بننے لگ جاتے ہیں. تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی اور سمجھداری ہوگی کہ یہ ان ڈفرینسز کو ختم کر لیں جو ڈفرینسز اس وقت ایک آج بڑے یعنی کھل کے سامنے آئے ہیں, اور وہ ان کے لیے بڑی, وہ بھی ایک سمجھداری کی چیز ہوگی. ٹھیک, وہ تو دیکھنا, لیکن انٹرنل پالیٹکس جو ہے نا پی ٹی آئی کی, اس کا افیکٹ تبھی ہوگا اگر ریحام سوچیں گے. اچھا, اب آپ کو پتا ہے آج اسے کہتے ہیں, احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ 18 تاریخ سے پہلے ہم ان کا جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اور وہ جوڈیشل کمیشن کو دے دیں تاکہ عمران خان مطمئن ہو کے اپنے ہنی مون پہ جا سکیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ نیشنل پالیٹکس جو ہے وہ اس وقت آپ کو بالکل اسی طرح سے واپس آ جائے گی. پی ٹی آئی 2 دن کے بعد اپنی نیشنل پالیٹکس میں فل تھریس میں آ جائے گی. نیشنل پالیٹکس میں تو دیکھیں کئی بھونچال آنے والے ہیں, جو ہم اگلے سیگمنٹ میں زیادہ تفصیل سے بھی بات کرنے لگے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور ایم کے ایم کی جو ٹسل ہے اس کی طرف بعد میں آتے ہیں, لیکن فی الحال جو اگر آپ بات کریں پی ٹی آئی کی, اب ہم نے انٹرنل ڈائنامکس پہ بات کر لی, اب دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرنل ڈائنامکس کیا ہوں گے. ایکسٹرنل ڈائنامکس میں کچھ جو پی ایم ایل این کے اسپیشلی جو لوگ ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ اس شادی کا اتنا بڑا افیکٹ ہوگا کہ عمران خان جو ہیں وہ بالکل سیاست میں زیرو ہو گئے, ان کی حیثیت ڈی فوکس ہو جائیں گے, ڈی فوکس ہو گئے ہیں, وہ لنڈن شنڈن چلے جائیں گے, پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی. یہ میں اس نظریے کسی حد تک صحیح نہیں ہے. عمران خان تو 18 گھنٹے دیتے رہے نا سیاست کو, ٹوٹل فوکس ان کا تھا. اب ظاہر ایک نیا ریلیشن شپ ہے, وہ فوکس کسی حد تک ہٹے گا. جب فوکس ہٹے گا تو پی ایم ایل این کی پریڈکشن کسی حد تک صحیح ہے. آج کسی نے یہ بھی ٹویٹ کی تھی کہ عمران خان نے اپنی پہلی شادی سیاست کے لیے سیکریفائز کی اور دوسری شادی کے لیے سیاست سیکریفائز کی. تو آپ یہ کہ ایسا میرے خیال میں نہیں ہونے والا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ویکیوم تو آیا, ایک خلا تو آیا ہے سیاست میں, لیکن اس خلا کو پر کون کر سکتا ہے؟ پھر پاکستان میں 3 ملک گیر سیاسی جماعتیں ہیں. پاکستان مسلم لیگ جو نواز شریف صاحب ہیڈ کرتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف. اب یہ ویکیوم فل کرنے کی کیپیسٹی 2 پارٹیز میں ہے, پی ایم ایل این میں اور پیپلز پارٹی نے. انہوں نے الحمدللہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے بہتر نہیں ہونا, آپ جو مرضی کر لیں. اور جن ایشوز کو اٹھایا عمران خان نے اور یہ ساری سیاست کھڑی تھی, وہ ایشوز وہیں پہ ہیں. آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب لوکل گورنمنٹ الیکشن کرائیں گے؟ کبھی نہیں کرائیں گے. آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب ایڈمنسٹریٹو ریفارمز لائیں گے؟ کبھی نہیں لائیں گے. آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب اپنی گورنمنٹ میں اپنے ساتھ خاندان کے لوگوں کے علاوہ ان کے دیکھیں نا, آپ کتنے قابل شرم اثاثے ہیں کہ ان کے جو تقریباً, مجھے احساس یہ ہوا, بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ اباؤٹ 99% پالیٹیشین سے تو میں ہی امیر آدمی ہوں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کے اربوں روپے کے 1 ارب 75 کروڑ روپیہ پینٹ ہے, یہ تو نواز شریف صاحب کے رائے فنڈ فارم کا 2 مہینے کا خرچہ ہے. ایسی تو بے وقوف تو نہ سمجھے نا, مطلب یا تو خود کو بہت عقل مند سمجھ رہے ہیں, یا باقی پرویز رشید صاحب نے 2 لاکھ کے اثاثے دیے ہیں. اسی طرح سے جو باقی جو سارے حضرات ہیں ان کے 3-3 10-10 لاکھ روپے کے اثاثے ہیں. مطلب بالکل ہی, یا تو سمجھتے ہیں کہ لوگ بالکل ہی بے وقوف ہیں. عمران خان نے تقریباً 3.5 کروڑ کے اثاثے بتائے. عمران خان نے اپنے 3.5 کروڑ کے بتائے ہیں. اچھا, وہ بھی بنی گالا کی صحیح قیمت اگر لگائیں گے تو وہ زیادہ چلی جائے گی, لیکن خیر وہ ان کی اپنی پراپرٹی ہے, اس میں جتنے مرضی لگائیں آپ پیسے. لیکن بنیادی طور کے اوپر میں آپ سے, اور اچھا دوسرا فیکٹر ہے پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی میں جو آدمی پیپلز پارٹی کو ریوائیو کر سکتا ہے وہی بلاول بھٹو ہی پیرس بیٹھا ہوا ہے. وہ وہاں سے پیرس سے بیٹھا ہوا جو ہے وہ ٹویٹ کر دیتا ہے. نہ وہ پاکستان میں اس کو کوئی آنے دے رہا ہے, نہ اس کو کوئی رول دے رہے ہیں, نہ اس کو طے کر رہے ہیں. جو آدمی قرض, اور خود جو ہے وہ زرداری صاحب یہ ہے کہ وہ جا کے سمجھتے ہیں کہ اپنے آر او پلانٹ سو باٹم لائن یہ ہے کہ وہ ایشوز سارے کے سارے جن کے اوپر عمران خان کی سیاست کھڑی ہے وہ انٹیکٹ ہیں. ایگزیکٹلی. اب اگلے چند دن میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف شدت کے ساتھ واپس اپنے ایشوز کی طرف آ سکے گی, جوڈیشل کمیشن کی طرف جا سکے گی. ناظرین, بریک سے پہلے آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج کے دن کی ہے. میں آپ کو مولانا فضل الرحمان کی پریس بریفنگ سے وہ ٹکڑا بھی سناؤں گا جہاں انہوں نے بالواسطہ طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ کو نشانہ بنایا, اور مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو کلیم کیا ہے 21ویں ترمیم کے حوالے سے, جو وہ سمجھتے ہیں کہ غلط بنیادوں پہ کی گئی ہے. ایک امتیازی ترمیم ہے جس نے پاکستانی قوم کو دہشت گردی کے خلاف اکٹھا ہونے کے بجائے ڈیوائیڈ کیا ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین, ویلکم بیک. جیسا کہ میں نے پہلے کہا وقفے سے پہلے کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست کے اوپر ہم آئیں گے, ان کا اور ایم کیو ایم کا جو ایک اس وقت چپکلش کسی کیفیت ہے. آج مولانا نے مختلف سیاسی جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ایک اجلاس کی انہوں نے سربراہی کی, ان کی لیڈرشپ کو انہوں نے کلیم کیا. اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی. اس پریس کانفرنس کا ایک ٹکڑا میں پہلے آپ کو سناتا ہوں, پھر میں آپ کو چیدہ چیدہ پوائنٹس بتاتا ہوں اس پریس کانفرنس کے. پہلے وہ ٹکڑا سن لیتے. جو مسودہ ترمیم کا پاس کیا گیا اسمبلی میں, میری نظر میں پارلیمنٹ کی
سیاسی جماعتوں نے، جمہوری جماعتوں نے اجتماعی طور پر جمہوریت پر خودکش حملہ کیا ہے. اس قانون کے ذریعے دہشت گردوں کو بچ نکلنے کا راستہ دیا گیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص داڑھی پگڑی میں دہشت گردی کرتا ہے تو کل وہ داڑھی پگڑی منڈوا لے اور ہٹا لے داڑھی اور اپنا نام سہولت مرزا رکھ لے یا اجمل پہاڑی رکھ لے تو پھر دہشت گردی جائز ہو جائے گی، پھر ملٹری کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکے گا. اگر یہ امتیازی قانون اس طرح اور ہماری بار بار کی یاد دہانی کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تو بات آگے جائے گی. کہاں تک جائے گی یہ آپ مد نظر رکھیں کہ یہ معاملہ ڈی چوک تک بھی جا سکتا ہے. ناظرین، ابھی آپ نے مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس میں سے ایک ٹکڑا سنا. چند خیالات اور پوائنٹس تو آپ نے ان کے سن لیے. دو تین اور پوائنٹس جو اس ٹکڑے میں نہیں آئے وہ میں آپ کو بتا دوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی تاریخی غلطی ہے ایک ایسے موقع پہ جو پاکستانی قوم متحد ہو سکتی تھی دہشت گردی کے خلاف، بجائے اس کے کہ اس کو متحد کیا جاتا ایک سوچے سمجھے پلان یا غلطی کے ذریعے اس کو تقسیم کر دیا گیا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس اجلاس میں شامل تمام سیاسی مذہبی جماعتیں متفق ہیں کہ ترمیم کے لیے، مزید ترمیم کی جائے اس قانون میں، اس کے لیے آئینی ماہرین کے ساتھ صلاح مشورہ کیا جائے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتفاق ہو گیا ہے کہ 22 جنوری کو لاہور میں ایک قومی سیمینار اسی ایشو کے اوپر منعقد کیا جائے اور رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کیا جائے. اس کے بعد ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیولپ کی جائے. انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ اگر ہماری بات چیت، ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو معاملات ڈی چوک تک بھی جا سکتے ہیں. یہاں سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مولانا کی جو کچھ مولانا کہہ رہے ہیں اس کا امپیکٹ، ایک تو آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کی طرف سے امپیکٹ کیا ہے. ایک لمحے کے لیے آپ مولانا صاحب کی پریس کانفرنس بھول جائیں. میں آپ کو اس سے ایک ذرا لارجر پہلے پکچر دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پشاور انسیڈنٹ کے بعد حکومت کی سیاسی وریز ختم ہو گئی ہیں. نواز شریف صاحب کو 2018 تک کا وقت مل گیا اور وہ چلیں گے. میں اس کے بالکل برخلاف سوچتا ہوں. پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت ایک پل صراط کے اوپر ہے. ان کو احساس ہو نہ ہو پاکستان کی سیاست میں بہت بڑے بھونچال آنے والے ہیں، اور ان کی بھونچالوں کی جو بنیادی وجہ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ نواز شریف صاحب کو اور پی ایم ایل این کو یہ احساس ہی نہیں کہ وہ کس طرح کی سچویشن میں ہے. پہلی سچویشن آپ فوج کی دیکھ لیں. جنرل راحیل شریف صاحب کے پاس کیا یہ آپشن تھی کہ وہ اپنے پیشرو کی طرح اپنی نوکری انجوائے کرے؟ لیکن ایسا نہیں ہو رہا. وہ بہت متفکر ہے اور ایک بہت بڑی بہت انڈر پریشر ہے، ویزیبل ہے، اور فوج کے اندر ایک اوور آل بڑی ریزنٹمنٹ ہے. فوج بہت تیز چل رہی ہے، حکومت بہت سلو چل رہی ہے. فضل الرحمان صاحب کے ساتھ حکومت نے ایک بلنڈر کیا، اس سے پہلے ایک اور بلنڈر کیا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سپریم کورٹ کے اندر اس وقت چل رہے ہیں نہ صرف خوش نہیں ہے بلکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کریں. اچھا، کیا سپریم کورٹ میں آج یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے، ایڈوائز کیا جائے کہ ایک سٹنگ ملٹری آفیسر کا ٹرائل جو ہے وہ کن بنیادوں پہ ہو سکتا ہے؟ میں ایگزیکٹلی بالکل. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں جو آج تمام، چونکہ عمران خان صاحب کی شادی نے ڈومینیٹ کیے رکھا سارے میڈیا کو، نیوز ایجنڈا کو. ایک بہت ہی اہم جسٹس جواد خواجہ صاحب نے جو سینئر پیونی جج ہیں، انہوں نے بڑی ہی انٹرسٹنگ یہ آرڈر کیا. انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو، جی وہ نیکسٹ چیف جسٹس بھی ہوں گے، انہوں نے یہ حکم دیا اٹارنی جنرل صاحب کو کہ وہ پیش ہو کے بتائیں کہ سٹنگ آرمی کے آفیسر کا ٹرائل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اور وہ ریفرنس دے رہے تھے مسنگ پرسنز کی طرف. اس کے علاوہ جب پچھلے ہفتے انرولمنٹ کمیٹی کو باقاعدہ کہا ہے کہ بتایا جائے، وہ آئیں گے، پیش ہوں گے اٹارنی جنرل صاحب، لے آؤٹ کریں گے. یعنی آپ ان کا اس سے ایک اندازہ لگا دیں کہ سپریم کورٹ کی لائن کدھر ہے. دوسری طرف کیا ہوا، پچھلے ہفتے سپریم کورٹ کی انرولمنٹ کمیٹی کی میٹنگ تھی. جج صاحب نے تمام ہی جو وکلا صاحبان وہاں پہ سپریم کورٹ کا لائسنس لینے آئے تھے ان سے جو بڑا سوال تھا وہ ان کا یہی تھا کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا انکانسٹیٹیوشنل. وہ اس میں پھر تفصیل میں نہیں جاتے ہیں نا، وہ لائسنس وہ نہ جائیں، تفصیل میں نہ جائیں، وہ آگے جو ہے وہ مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. میں صرف آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں جو ہم اس کو کر سکتے. لیکن میں آپ کو یہ تو آپ نے بیک گراؤنڈ دے دیا. اچھا، لیکن جو میرا سوال تھا کہ مولانا نے جو کچھ اب کہا ہے اور جو پوزیشن مولانا نے لے لی ہے، اس کا پولیٹیکل امپیکٹ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، اس کا ایک جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے نا وہ تو یہ ہے کہ کراچی پہلے ہی بڑا ولیٹائل ہے. وہاں آپ کو پتا ہے ویپن ایسے ہوتا ہے جیسے ماچس ہے. ہمارے لاہور اسلام آباد میں لوگوں کے گھروں میں جس طرح ماچسیں ہیں وہاں پہ پستول پڑے ہوئے ہیں.
ایم کیو ایم کی مسل پاور جو ہے کراچی میں بہت زیادہ ہے باقیوں سے، لیکن جے یو آئی کی بھی مسل پاور بہت زیادہ ہے۔ پھر دوسرا وہاں پہ جو بنوریا ٹاؤن ہے، جہاں جے آئی یو کی اتنی مسل پاور ہے کہ وہ متحدہ کے مقابلے میں مسل پاور ہے وہاں پہ کراچی کے اندر۔ آپ کا کیا خیال ہے جے یو آئی کیا ہے؟ جے یو آئی ایک دیوبند کا بہت بڑا جو ہے وہ گروہ ہے، جہاں پہ ان کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے ہر جگہ کے اوپر، اور پھر جو گروپس جن کے لیے مولانا اتنا کچھ کرتے رہے، جو گڈ طالبان ایک عرصہ رہے ہیں، وہ کس کے دوست؟ لیکن متحدہ کی اور کراچی کے اندر ایک سو کالڈ طالبان کے درمیان جھگڑا تو پہلے سے چل رہا ہے، لیکن یہ جھگڑا پھر اور نوعیت ہو جائے گی، کیونکہ مولانا فضل کیا الرحمان مولانا کی یہ پوزیشننگ جو ہے، چلیں لیٹس پٹ اٹ دس وے، کیا مولانا کی جو آج کی پوزیشننگ ہے جس میں مولانا نے ریلیجس جماعتوں کی ایک لیڈرشپ بھی کلیم کی ہے، یہ پوزیشن کیا متحدہ قومی موومنٹ کے لیے پریشان کن ہے کہ ان پہ پریشر ڈالتی ہے؟ بہت پریشان، کیا اتنا پریشر ڈالتی ہے کہ وہ کسی کمپرومائز پہ آ جائیں پولیٹیکلی 21ویں ترمیم کے حوالے سے؟ دیکھیں ان دونوں کی کھلم کھلا لڑائی کراچی کے مفاد میں نہیں ہے۔ پھر بنوریا لیکن ٹاؤن اگر ہے، مولانا وہاں کی پوزیشن کا اتنا دباؤ ڈلتا تھا تو جب اسحاق ڈار اور اپنے گئے تھے اعجاز الحق صاحب تو مولانا تو ایم کیو ایم تو پیچھے نہیں ہٹی، ایک جملہ ہی ایڈ کرنا تھا، ایم کیو ایم وہ جملہ نہیں ایڈ ہونے دیا 21ویں ترمیم میں، کیونکہ ایم کیو ایم کا اپنے بھی تو بہت سٹیکس ہیں نا۔ اب ایم کیو ایم کے 600 کے قریب ٹرائل اس وقت پینڈنگ ہے، اور ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ وہ ٹرائل پولیٹیکل اس کو خراب ہوں گے۔ ایم کیو ایم کا سٹیک ادھر بھی بہت ہائی ہے، لیکن ادھر کراچی کا سٹیک بہت ہائی ہے۔ سو میرے خیال میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے یہ آپس میں جا کے ملیں گے، اگر نہیں مل سکے تو کراچی والیٹائل ہو جائے۔ اچھا ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم تھوڑا سا یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ متحدہ جو بھی معاف کیجیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کا سیاسی امپیکٹ جو کچھ بھی ہو، در حقیقت مولانا فضل الرحمان کے ریئل اسٹریٹجک آبجیکٹوز یہاں پر کیا ہیں، وہ کیا اہداف ہیں جن کو کہ مولانا اس موقع پہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک، پروگرام کا آخری حصہ ہے، ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں میں بتانا چاہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے اسٹریٹجک آبجیکٹوز کیا ہیں۔ فواد صاحب میرا یہ خیال ہے کہ مولانا جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس میں وہ شگاف بھی دیکھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی وجہ سے ترمیم کے اندر ایک کمی رہ گئی ہے، اس میں کچھ ایڈیشنز ہو جاتی ہیں، اصولی طور پر ان کی بات صحیح ہے، لیکن مولانا اس موقع پہ یہ نہیں چاہ رہے کہ کوئی ایسی ترمیم ہو جائے جس سے مسئلہ ختم ہو جائے۔ مولانا کے ہاتھ میں ایک ایسا ایشو آ گیا ہے جس کے نتیجے میں مولانا کم از کم 4 یا 5 قسم کے اہداف جو ہیں، 4 بیسک چیزیں پوری کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا جو ہے اپنے ووٹ بینک کو اپنے ٹرائبل ایریاز کے اندر وہ چاہتے ہیں پریزرو رکھیں، مذہب پہ ایک پوزیشن لے کے، اور ساتھ ہی سیکنڈ ان کا ایشو یہ ہے کہ طالبان جن علاقوں میں وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ اتنی فرکشن نہ بڑھے ٹی ٹی پی اور اس کے ویریس گروپس کے ساتھ کہ وہ سیدھا مولانا ہی کی طرف آئیں۔ تو وہ 2 چیزیں تو وہ ہیں، پہلے ہی آئے ہوئے ہیں 4 حملے 2، لیکن دیکھیں نا اگر مولانا ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ایشو ہے، فیئر فیکٹر بھی ایشو ہے۔ تیسرا ایشو مولانا کا یہ ہے کہ جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ مولانا نے جو یہ پریس کانفرنس کی ہے اس میں شیعہ علماء کاؤنسل بھی ہے، اس میں جمعیت علماء پاکستان رورانی گروپ بھی ہے، جماعت اسلامی پارٹی، جتنی ملٹی ریلیجس پارٹی ایک الائنس ہے، اس کی بہت دیر کے بعد مولانا کو ایک نیچرل کاز میں لیڈرشپ جو ہے وہ ان کی گرفت میں آ گئی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے شیئر امپاورمنٹ، یعنی نہ صرف مولانا کی بلکہ جے یو اے ایف کی، وہ اس کو ایک امپاور کر رہے ہیں اسی طرح سے جیسے سراج الحق صاحب نے جب دھرنے شروع ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت سے جھگڑا شروع ہوا تو سراج الحق صاحب نے بہت ہی انٹیلیجنٹلی اسٹریٹجک ویژن وہ لے کر آئے اور انہوں نے پورے کرائسس میں حل کوئی نہیں نکالا انہوں نے، لیکن جماعت اسلامی کو وہ اس کرائسس کے اندر لائے، اس کو انہوں نے ایک لیڈرشپ کی پوزیشن دی، لائم لائٹ دی جیسے کہ وہ ہٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں 2 بڑے ایشوز ہیں، آپ نے بالکل صحیح۔ ایک تو دیکھیں جماعت اسلامی، مجھے یوں لگتا ہے کہ حکومت سیاست بہتر کر سکتی تھی اس سے، جو ابھی تک نہیں کی انہوں نے۔ 2 بڑے ایشوز ہیں، ایک تو مجھے یوں لگتا ہے کہ حکومت کا چونکہ فل ٹائم لا منسٹر نہیں تھا، پرویز رشید صاحب کا چیف جسٹس پاکستان سے یا ججز سے تعلقات نہیں ہوں گے، اگر ایک فل ٹائم ایسا یہاں پر لا منسٹر ہوتا جس کے چیف جسٹس پاکستان سے یا ججز کے ساتھ ذاتی مراسم ہوتے، وہ کمفرٹیبلی جا کر ڈسکشن کر سکتا ایسا کوئی کیریکٹر یا پرسنالٹی پی ایم ایل این کے اندر نہیں، زاہد حامد صاحب ہیں، زاہد حامد صاحب کے بہت کلوز تعلقات ہیں، اور بھی نواز شریف صاحب کے اپنے، شہباز شریف صاحب کے اپنے بہت تعلقات ہیں ججز کے ساتھ، وہ ایسی بات تو نہیں ہے سارے لاہور کے ججز جو ہیں اتنا عرصے سے وہ آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ جوڈیشل سائڈ کے اوپر کرنے، آپ کو پتا ہے ہم تو اپنے پروگرام میں کتنی بار چیف جسٹس پاکستان سے اور سپریم کورٹ سے یہ کہہ چکے تھے کہ آپ کو ایڈمنسٹریٹولی ان کو کوئی راستہ تو دکھائیں۔
تو ایک تو سپریم کورٹ کو انہوں نے ہینڈل نہیں کیا جو ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے اوپر ہینڈل کرنا چاہیے تھا یا پولیٹیکل سطح پہ کرنا چاہیے تھا. دوسرا جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ فوج نے بھی نواز شریف صاحب کے اوپر پولیٹیکل ہینڈلنگ کے لیے زیادہ ریلائنس کیا. مولانا فضل الرحمان فوج کو چاہیے تھا کہ خود انوائرمنٹ کی وجہ ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا میں کیا کامنٹ ہے. سوشل میڈیا میں سارا کامنٹ یہ ہے کہ جی نواز شریف کو کوئی کریڈٹ آپ نہ دیں, یہ سارا وہ آپ بھی کہتے رہتے ہیں کہ یہ فوج نے کرایا, ڈنڈے سے کرایا, روپ سے کرایا. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج نے ڈنڈے روپ سے کروایا یا چیف نے پریشر ڈال کے کروایا تو پھر ہم یہ لیڈرشپ رول تو نواز شریف صاحب نے دیا ہی نہیں نا. ابھی بھی نواز شریف صاحب کا پرسنل مجھے بتائیں نا جو اقدامات نواز شریف کو تو آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے اوپر رلائی کیا, نہیں وہ رابطوں کے لیے نا, اے پی سی بلا لی اور یہ کر لیا. جہاں جہاں پہ انہوں نے جو کامیابیاں نواز شریف صاحب مثلا پی ٹی آئی کی بھی جو ہوا ہے جہاں پہ مطلب مولانا فضل الرحمان کے چودھری نثار صاحب سے تعلقات بہت ہی خراب ہیں. چودھری نثار صاحب کے ساتھ وہ چل نہیں سکتے. نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے گلے یہ ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے دھرنے کے دوران ان سے وعدے کیے تھے وہ کوئی بھی پورا نہیں کیا. سو ان کا ادھر ریلائنس. سو یا تو فوج مولانا فضل. اچھا ایک اور فیکٹر ابھی جو ہوگا جماعت اسلامی مسٹ بی وریڈ کہ ان کا لیڈرشپ رول جو ہے وہ پیچھے چلا گیا. مولانا فضل الرحمان ہیز ٹیکن اوور دیٹ. یعنی سراج الحق نے محنت کر کے جولائی اور اگست کے بعد سے جو لیڈرشپ رول بلڈ اپ کیا تھا اس کو 21ویں ترمیم نے پسے پشت کر دیا ہے اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اب زیادہ سینٹرل پوزیشن. اب آپ کو پتا ہے جماعت اسلامی کی اور جے یو آئی کی محبت جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے وہ کتنی ہے. لوور فنکشنری نے جماعت اسلامی سے غالباً نسبتاً ایک جونیئر فنکشنری نے یہاں پہ آ کے اس میں مولانا جلیل, ہاں وہ تو کراچی کے ہوں گے. اچھا اب یہ حکومت کے پاس یہ موقع تھا کہ پہلے جماعت اسلامی کو علیحدہ کرتی ہے ساری اسٹرگل سے. اگر جے یو آئی جماعت اسلامی ساری ریلیجس پارٹیز ایک طرف ہو جائیں گی, فوج کا جو ایجنڈا ہے ایک کنسنسس پیدا کرنے والا وہ ناکام ہو جائے گا. کیونکہ مذہبی جماعتوں کو آپ سب کو ایک طرف تو نہیں کر سکتے. مولانا فضل الرحمان کو بھی آپ کو لانا پڑے گا اپنی طرف. اچھا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, پہلے آپ ماڈریٹ فورسز کو اپنے ساتھ میں لاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ آگے جائیں گے. جو مجھے یوں لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمیں سپریم کورٹ سے حکومت کو سیاسی طور کے اوپر اور ایڈمنسٹریٹولی معاملات طے کرنے چاہیے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ فوج کو ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے. جماعت اسلامی کے ساتھ شہباز شریف صاحب کو بات کرنی چاہیے کیونکہ جو لیاقت بلوچ صاحب ہیں, جو آپ کے سلمان بٹ صاحب ہیں اور فرید پراچا صاحب ہیں, جو لاہور کے لوگ ہیں, ان کے قریبی تعلقات ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ, بہت ہی قریبی تعلقات ہیں. سو اگر آپ حکومت یہ موو کرنا چاہتی ہے جلدی موو کرنا چاہیے اس کے بجائے کہ ایک بڑی موومنٹ کھڑی ہو جائے, سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آپ کو چیلنج مل جائے اور مولانا صاحب کی طرف سے. بڑا انٹرسٹنگ آپ نے انالیسس کیا. میں اب اس کو سم اپ کرتا ہوں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت 3 پرنسپل چیلنجز گورنمنٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں 21ویں ترمیم کے بعد. ایک چیلنج یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے جو ہے نا کوئی پیچھے نہیں ہٹی. سپریم کورٹ ناراض بھی ہے, ریئیکٹو موڈ میں بھی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کے درمیان میں جو ہے ایک ریزسٹنس جو ہے بلڈ اپ کر سکتے ہیں. ایک نیریٹو سپریم کورٹ بالکل پیچھے ہٹنے کو تیار ہے. یعنی ہم کیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے کاؤنٹر نیریٹو بلڈ اپ کر سکتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس فیلڈ میں گھسنا چاہ رہے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ہی ود این اینگری ریئیکٹو سپریم کورٹ, اگر آپ کی ریلیجس پارٹیز بھی سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہیں, سپوز وہ جا کے کہتی ہیں یہ ابھی سی کو تو کامران مرتضی اس کی پٹیشن بنا چکے ہیں. دیکھیں حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا لیکن ریلیجس پارٹیز چونکہ ایک الائنس پہ اکٹھی ہو رہی ہیں اور مولانا جیسا چالاک, اسمارٹ, اسٹریٹجک تھنکر, ایک بہت ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ فرٹائل مائنڈ کا آدمی جس کی امیجنیشن بہت ہی کلیور, وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے ساری چیز کو. تو سپریم کورٹ اور ریلیجس پارٹیز کے درمیان میں آپ کو ایک نیکسس ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آ سکتا ہے. اچھا تیسرا پرابلم گورنمنٹ کے لیے ہے شادی اور نو شادی, اور میرے خیال ہے کہ شادی کے بخار سے سب لوگ نکل آئیں گے بہت جلدی. تو پاکستان تحریک انصاف پہلے کہہ چکی ہے, یعنی ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا غالباً کہ اگر ہمیں جوڈیشل کمیشن نہیں ملتا ہے, جس کے جواب بھی آج حسین اقبال صاحب نے دیا 18 تاریخ سے پہلے نہیں ملتا, تو غالباً 18 تاریخ کو جان کیری صاحب آ رہے ہیں اور یہ لوگ یہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس موقع پہ انہوں نے باقاعدہ دے دیا کہ ہم جو ہے پروٹیسٹ کریں گے. اور جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ امریکن ایمبیسڈر آلریڈی بڑے پریشان ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ جان کیری کے وزٹ کے موقع کے اوپر اسلام آباد میں کوئی بہت بڑی پروٹیسٹ ہو جائے, کیونکہ وہ بات اچھا لگے گی نہیں پیچھے امریکن میڈیا وہ بھی بڑی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں یہاں پہ ایم کیو ایم کے لیے بھی, ایم کیو ایم کو جے یو آئی کی جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. ایسے نہیں ہے جس طرح سے وہ انہوں نے آ کے کر دیا ہے, ان کو تھوڑا حوصلے سے کام لینا چاہیے. ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہی پریس کانفرنس ہو اس کے اوپر آپ نے ضروری اپنا ہی تبصرے کرنے ہیں, حوصلے سے بھی کام لینا چاہیے. آپ نے ایک تو غلط امینڈمنٹ کروائی ہے, اس امینڈمنٹ میں بہرحال آپ کی وجہ سے یہ ایک جو الفاظ داخل کیے گئے ہیں وہ ناانصافی پہ مبنی ہے, کسی کو اس پہ شک نہیں ہے. لیکن جب وہ ہو گیا ہے, اب مولانا صاحب کا ایک جینوئن گریوی
ڈیوینس ہے اس بارے میں بن گیا ہے، میرے خیال ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. جینوئن گریونس ضرور ہے، اصولی ہے، میں سمجھتا ہوں. دیکھیں میں اس دن ان لوگوں میں سے تھا جس میں نے کہا، میں نے پروگرام کے اختتام میں کہا تھا باقاعدہ اپنے کنکلوژن میں کہ یہ ایک بہت بڑی کمزوری اور غلطی رہ گئی ہے، اور اس کو کچھ مہینوں کے بعد اس کے بڑے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں. یہ مسائل جلدی آ جائیں گے اگر ایم کیو ایم نے اپنا ریئیکشن ہولڈ نہ کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ مولانا ایک لارجر پولیٹیکل گیم شپ یہاں بلڈ اپ کر رہے ہیں اس ایشو کے اوپر. ٹھیک ہے، اب گورنمنٹ کے دوسرے مسئلے دیکھیں. کیا اگر مولانا کی بات مان کے گورنمنٹ ایک پھر امینڈمنٹ کرنے بیٹھتی ہے اس قسم کی، وہ نہیں ہو سکے گی. نہ صرف ایک متحدہ کا مسئلہ ہے، وہاں پہ ہماری بلوچ نیشنل پارٹی، ہمارے اگر سپریم کورٹ نے واپس بھیج دیا پارلیمنٹ کو جس طرح سے 18ویں ترمیم 19ویں ترمیم کو بھیجا تھا. ہاں اچھا، پھر اس میں سپریم کورٹ دو چیزیں کرے گی. ایک طور پہ سپریم کورٹ کیا کرے گی کہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر لے گی، ان کی حمایت لے لے گی، پاکستانی پالیٹکس کے اندر ایک پولیٹیکل پلیئر کے طور پہ بارجن کر سکتی ہے. یہ ان کے ساتھ چلے جائیں گے سپریم کورٹ میں تو شاید آپ افتخار چودھری تو آپ تھوڑے بیٹھے ہوں. دوسرا سپریم کورٹ پوری پاکستانی پالیٹکس کو اور سبھی جو پلیئرز ہیں ان کو یہ پیغام دے گی کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم پلیئر نہیں ہیں، ہیئر وی آر بیک انٹو دی فیلڈ، یو نو وی آر اسمارٹ پولیٹیکل پلیئر، وی آر پلیئرز، دے آر آلسو فائنڈنگ اے وے ٹو گیٹ بیک انٹو دی پولیٹیکل فولڈ. اور دوسرا یہ ہونا ہے کہ ان کو آٹومیٹکلی ایک تو وکیلوں نے تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہی ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیجس فورسز کا، اور یہ ایگزیکٹلی وہی ٹچ بن جائے گا جو افتخار چودھری صاحب کا ہوا تھا. افتخار چودھری صاحب کو کون سپورٹ کر رہا تھا؟ ایک وکیل کر رہے تھے، بٹ اصل تو ان کو ریلیجس فورسز سپورٹ کر رہی تھی. وہ کیوں آ کے انہوں نے تمام وہ ججز لگا دیے جن کا جماعت اسلامی وغیرہ سے ادھر ادھر سے تعلق تھا، اور پھر انہوں نے ٹیررسٹوں کو جو چھوڑنا شروع کر دیا. یہ ایگزیکٹلی وہی کومبو بن جائے گا. ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈائمینشن ہے. گزشتہ 6-7-8 مہینے سے جب سے یہ دھرنے چل رہے تھے اور سب چیزیں چل رہی تھیں، مولانا فضل الرحمان کے لوگوں نے اور مولانا فضل الرحمان نے محسوس کیا کہ ان کے ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بہت اچھے تعلقات یا روابط نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا موقع آ گیا جہاں مولانا نے یہ محسوس کرنا شروع کیا، یہ مولانا کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں انہوں نے محسوس کرنا شروع کیا، رفقائے کار نے، کہ شاید کہیں اسٹیبلشمنٹ حکومت کو چلتا ہی نہ کر دے، تو پھر آگے کا جو سیناریو بنے گا اس میں ہمارا رول ہونا چاہیے. تو انہوں نے اپروچ کرنے کی بھی کوشش کی. بہرحال ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ریبف ملا، ان کو کوئی انٹری نہیں دی گئی. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ مولانا اس وقت ایک اسپین کیٹرج ہیں، ان کی کوئی لارجر امپورٹنس نہیں ہے. مولانا کی وہ وینڈکٹیونیس بھی ہے. سو اب مولانا اس وقت ایک ایسے ایرینا میں کھڑے ہیں جہاں وہ نہ صرف نواز شریف حکومت کو پہ پریشر ڈال رہے ہیں، دوسری طرف جی ایچ کیو اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی. سو ایک پلیئر جہاں سپریم کورٹ ہے وہاں ایک پلیئر اسٹیبلشمنٹ ہے. وائل مولانا از پلئنگ دس، مولانا از پٹنگ پریشر آن نواز شریف، آن ایم کیو ایم، آن جی ایچ کیو. دیکھیں ہمارا پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے ان سب پلیئرز کے درمیان؟ کہیں پر پاکستان کا انٹرسٹ ہے، اور پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ سب اکٹھے ہو کے ایک بڑے دشمن کے خلاف لڑیں، وائڈر کنسنسس بلڈ اپ کریں، اس کو سسٹین کر سکیں. ناظرین مجھے ایک شارپ کٹ یہاں پہ کرنا پڑے گا، بہت بڑا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو سم اپ کر سکیں. آپ نے ہماری ساری ڈسکشن دیکھی، ان دونوں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سے، دونوں کا تعلق ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست کے ساتھ ہے. ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. بہت شکریہ.